ہمارے لوگ کہہ رہے تھے 313 ہمیں دے دو تھے بس. 313 ہر میدان کے لیے نہیں ہے. احد میں بھی آپ 313 لے جاتے. احزاب میں 3000 تھے. حدیبیہ میں 1500 تھے. تبوک میں 25,000 تھے. 313 تو نہیں رہے. وہ ایک معجزہ تھا, ایک میدان لگنا تھا. ہر دفعہ 313 نہیں ہے. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. جتنی دشمن کی طاقت ہے تم بھی بڑھاؤ, تم بھی اپنی طاقت بناؤ. یہ نہیں ہے کہ 313 لے کر کے بیٹھ جاؤ. مولا عبدالعزیز صاحب اسلام آباد والے, کہے میں اسلام لے آؤں گا, تم نے کیا کیا اب تک؟ اللہ کا بندہ کیسے اسلام لے آئے گا؟ کہتا ہے بس میں کوڑا ہلاؤں گا پوری فوج میرے ساتھ ہو جائے گی. ایک فوجی بھی آپ کے ساتھ نہیں آئے گا. یہ تو دھوکے باز ہے, آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. دھوکے میں آ گیا, نقصان ہوا. تو پھر یہ 313 تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ تو نہیں کہا کہ 313 کافی ہے, بلکہ جتنی دشمن کی طاقت ہے اس سے زیادہ بناؤ, پھر اللہ کے سہارے پہ چھیڑ دو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمنوا كما آمن الناس. جب ان منافقین سے کہا جائے ایمان لے جیسا کہ ایمان لے آئے لوگ, یعنی مخلص صحابہ. قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء. کیا ایمان لے ہم جیسا ایمان لے بے وقوف لوگ. یہ تو سوچتے نہیں ہیں, اپنوں کو, پرایوں کو, گھر کو, بچوں کو, سب کو یہ تو اڑا دیں گے. اللہ فرمایا الا انہم هم السفہاء, خبردار پکی بات ہے یہی بیوقوف ہیں. ولکن لا یعلمون, لیکن یہ جانتے نہیں ہیں. انجام آئے گا تو پتہ چل جائے گا کہ کون عقل مند ہے اور کون بیوقوف ہے. منافق دو رنگا ہوتا ہے. مومن کے ساتھ ایک زبان, کافر کے ساتھ دوسری زبان. فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا, ایمان لے قالوا آمنا, ہم تو مومن ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, اور جب علیحدہ ہوتے ہیں اپنے بڑوں کی طرف, قالوا اِنَّا مَعَكُمْ, کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں. ارے ادھر کہتے ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں, ادھر کہتے ہو تمہارے ساتھ ہیں. قالوا انا معكم انما نحن مستہزئون, ہم تو سوا اس کے نہیں مسخری کرتے ہیں, ان سے تو مذاق کرتے ہیں. اصل تو تمہارے ساتھ, معکم تمہارے ساتھ ہے. اللہ یستہزئ بہم, اللہ تعالی مسخری سزا دیں گے ان کو. اللہ استہزاء نہیں کرتا. یہ جزاء سیئۃ سیئۃ صنعت مشاکلت ہے, جزا بھی اسی جنس سے. اللہ یستہزئ بہم, اللہ مسخری کی سزا دیتا ہے ان کو. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, اور بڑھاتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں, اس حال میں کہ حیران پڑتے ہیں.
یہ کفر کر رہے ہیں، نبی کی مخالفت کر رہے ہیں، صحابہ کو بیوقوف کہہ رہے ہیں. ظاہراً اللہ تعالیٰ ان کو بڑھاتا ہے، لیکن منصوبہ بنایا، اسلام کے خلاف بنایا، کافروں سے سازش کی. انتظار تھی کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، نتیجے کے وقت نتیجہ الٹ نکل آیا. اب حیران ہے نہ آگے کے نہ پیچھے کے. عائشہ دیکھیں، من احبار الیہود ورؤوس المشرکین والمنافقین ہیں، یہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. کس کے ساتھ؟ یہود کے مولوی، یہود کے سردار. آلوسی کہتے ہیں کان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر، بہت سے لوگ تھے، جیسے کعب بن اشرف بنی قریظہ سے، ابو مردہ بنی اسلم سے، عبدالدار جوہینہ سے. یہ بڑے بڑے سردار تھے منافق. ان کے پاس جاتے اور کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. ان لوگوں کو ڈھیل دے کر ظاہراً حالات ان کے موافق کر کے انہی چیزوں کو ان کی ناکامی کا سامان بنا دیتا ہے. بیانی استہزاء کی شکل ہے، وہ استہزاء کرتے ہیں، اللہ ظاہراً ان کو طاقت دے کر پھر مٹاتا ہے. تو یہ بھی ایک استہزاء ہے. بہرحال یہ دو دنگے ہیں، مومنین سے ایمان کا دعویٰ، اپنے شیطانوں سے منصوبے بناتے ہیں، لیکن نتیجے میں وہی حیران کہ نتیجہ ان کے برعکس نکل آتا ہے. آپ جا رہے تھے تبوک، ابو راہب ایک مدینے کا آدمی یہودی ہو گیا تھا. یہ کافروں کے ساتھ ہو کر لڑتا رہا، جب مغلوب ہوئے سارے تو یہ روم چلا گیا. عبداللہ ابن ابی سے کہا کہ ہم آدمی بھیجیں جاسوس، کہاں ٹھہراؤ گے ان کو؟ تو صحابہ کو پتہ چل جائے گا. اس نے کہا کہ ہم مسجد بناتے ہیں، آئیں گے کہیں گے مہمان ہیں مسجد میں ہیں. آپ تبوک کے لیے تیار تھے اور یہ آ گیا عبداللہ بن ابی کہ حضرت ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں، ان اردنا الا الحسنى، ہمارا تو نیکی کا ارادہ ہے. آپ نے وعدہ فرمایا کہ تبوک سے واپس آ جاؤں دعا کروں گا. تبوک گئے، لڑائی تو نہیں ہوئی، واپس آئے. اللہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ. یہ تو مسجد نہیں ہے، یہ تو ضرار ہے، مومنین کو نقصان دینے کے لیے، کفار کی حمایت کے لیے. آپ نے اڑاؤ اس کو، مسجد کو اینٹ سے اینٹ بنا دی. کوڑا کرکٹ مدینے کا وہ منصوبہ تو بنایا، نکل آیا الٹ. یعمہون، حیران ہے کہ اب کیا کریں. قسمیں کھاتے تھے نہ ردنا الا الحسنى، ہم نے تو نیکی کا ارادہ کیا تھا. بے ایمانوں نیکی کا ارادہ ہے. تو اس لیے یہ منصوبے بناتے ہیں اور ان منصوبوں میں فیل ہوتے ہیں. تبوک سے واپسی پر 13 منافقین نے آپ پر حملے کا ارادہ کیا. جبریل نے آ کر بتا دیا، آپ نے راستہ بدل دیا، راز کھل گیا کہ یہ لوگ منافق ہیں، آپ کو نقصان دیتے ہیں.
جہاں بھی کوئی تجویز کرتے منصوبہ کرتے اللہ بتا دیتا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ بڑھاتا ان کو ان کی سرکشی میں حیران پھرتے ہیں. معتزلہ کہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے، اختیاریہ کا، کاسب بھی بندہ ہے اور خالق بھی بندہ ہے. اللہ ان کو سرکشی میں مدد نہیں دیتا، مدد دیتا ہے، سرکشی میں یہ حیران پھرتے ہیں. فی طغیان متعلق یعمہون کے ہے، مدد نہیں دیتا سرکشی میں بلکہ سرکشی میں یہ حیران ہے. کسب بندہ کا ہے، خلق اللہ کی ہے. ظاہری اسباب کے دائرے میں اللہ مدد دیتا ہے، لیکن کسب ان کا ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ اللہ خالق ہے، وہی دیتا ہے. پڑھاتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، یعنی خالق ہے، اور اسباب کے دائرے میں وہ سرکشی کر رہے ہیں، وہ خود کرتے ہیں. یا مہول، اب یہ حیران ہیں کہ کیا کریں، سیدھی نہیں آتی، ہم کچھ بناتے ہیں بن کچھ جاتا ہے. ایک پروفیسر صاحب ہیں جو میں یہاں پڑھتے ہیں، وہ کہتے میں ترجمہ لکھ رہا ہوں. میں نے کہا پڑھا ہوا ہے؟ کہتا نہیں 3-4 ترجمے رکھ لیتا ہوں، جو پسند آتا ہے وہ لکھ دیتا ہوں. میں نے کہا یمدہم فی طغیانہم، ایک ترجمہ اہل سنت کا، ایک معتزلہ کا ہے. معتزلہ کا یمدہم ان کو بڑھاتا ہے، اپنی سرکشی میں حیران ہے. اہل سنت کا ہے بڑھاتا ہے، سرکشی میں حیران پھرتے ہیں. اللہ ان کو سرکشی میں بڑھاتا ہے، خالق ہے، کسب ان کا ہے، خلق ان کا ہے. اب ایک ترجمہ اہل سنت کا، ایک معتزلہ کا، تو کون سا لکھے گا؟ کہتا ہے میری توبہ، میں ترجمہ نہیں لکھتا. تو ترجمہ پڑھنے، پڑھانے، لکھنے کے لیے پہلے اہل سنت کے عقیدے کا پتہ ہو کہ اس میں اہل سنت کیا کہتے ہیں، پھر اس کے مطابق ترجمہ لکھے. اگر اہل سنت کو چھوڑ کر ویسے لکھتا چلا جائے تو جناب مودودی صاحب ہوگا. یہ جتنے ڈاکٹر ہیں وہ اسی طرح ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں کہ اہل سنت کیا ہے اور معتزلہ، خارجی، رافضی، کرامیہ وہ کیا ہے. یہ شان اہل سنت کا ہے. پہلے مشکل تھا کہ میں ترجمہ لکھوں، اپنی خواہش کو سامنے رکھ کر نہ لکھوں، خواہش کو قرآن کے مطابق بناؤں، اپنا عقیدہ بنا کر کے ترجمہ نہ لکھوں. تفسیر بالرائے ہوتی ہے. جب اہل سنت کی وضاحت ہو گئی کہ ہر معاملے میں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، تو اب پھر اہل سنت کے عقیدے کو سامنے رکھتے ہوئے ترجمہ چلا جائے، اور اس میں کوئی فرق بھی نہیں آئے گا، سہولت بھی ہوگی.
لیکن اہل سنت